ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ قاری صاحب آپ نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں، ٹوپی آپ نے نیچے اتار کے رکھ دی ہے۔ جی مجھے پتا ہے، میں نے جان بوجھ کے اتار کے رکھی ہے۔ لیکن قاری صاحب ہم نے اپنے بڑوں سے آج تک یہی دیکھا اور سنا ہے کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے ساتھ سے کپڑا اتار کر نیچے رکھ دیا، تو مقتدیوں نے پوچھا کہ جابر آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ جیسے نادانوں کو سمجھانے کے لیے یہ کیا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کے پاس 2 کپڑے موجود تھے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بغیر ٹوپی کے یا سر پر کپڑا رکھنے کے ننگے سر نماز ہو جاتی ہے۔ اگر سر پر ٹوپی رکھنا اتنا ضروری ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ضرور تاکید فرماتے۔ جزاک اللہ قاری صاحب، ایسے معاملات کے اندر ہماری رہنمائی فرماتے رہا کریں۔ دوستو، نماز میں ٹوپی پہننے کے تعلق سے بہت شدید اختلاف ہے، اور اس سلسلے میں بعض لوگ تو لڑائی جھگڑے پر اتر جاتے ہیں، گالی گلوچ دینے لگتے ہیں، مسائل یہاں تک بڑھ جاتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی بے حرمتی کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے ذریعے سے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ نماز میں یا غیر نماز میں ٹوپی پہننے کا کیا حکم ہے، لیکن اس میں کچھ مزید باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بغیر کسی فرقے اور جماعت کے اوپر طنز کیے ہوئے۔ میں بس بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے، سنت کی 2 قسمیں ہیں، ایک سنت عادت اور ایک سنت عبادت۔ سنت عادت یہ اس سنت کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پر رائج تھی اور اللہ کے رسول نے اس کو کیا تو سنت عادت ہے، جیسے کہ گدھے پر سواری کرنا یا اس طریقے سے جو ہے سر ڈھانپ کر کے رہنا، یہ تمام چیزیں جو ہے سنت عادت تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا اور عادت کے طور پہ کیا، اس کو دین سے اللہ کے نبی نے نہیں جوڑا ہے۔ لیکن وہی دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری ایسی بھی چیزیں تھیں جس کو اللہ کے رسول نے دین سے جوڑ دیا، جس کو ہم سنت عبادت کہتے ہیں۔ تو سنت عبادت جس کو نبی نے دین سے جوڑ دیا وہ ہمارے لیے کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے بارے میں کہا وعفو اللحیٰ، کہا کہ داڑھی کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اس زمانے میں داڑھی ہر کوئی رکھتا تھا، چاہے مشرک ہو چاہے مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کو دین سے جوڑ دیا اس لیے یہ چیز سنت ہو گئی اور وہ ہمیں کرنا لازمی ہو گیا، کیونکہ امر کے صیغے کے ساتھ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ وعفو اللحیٰ۔ اب اس سلسلے میں 2 فرقے بنتے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں نہیں، بالکل جو ہے ٹوپی لگانا ہی نہیں چاہیے، سر ڈھانپنا ہی نہیں چاہیے، یعنی ان کے یہاں افراط ہے۔ تو دوسری طرف کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ٹوپی کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ اگر مسجد میں داخل ہو گئے، کہیں ٹوپی نظر نہیں آئی تو صاحب مسجد سے باہر آ گئے، نماز ہی ادا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ ان کے تصور میں اور ان کے فکر میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ حدیث کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ کے سر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صریح حدیث کے اندر، کوئی مجھے بتائے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ٹوپی لگانا سنت ہے تو نبی نے کسی صریح حدیث کے اندر یہ کہا ہو کہ ٹوپی یہ لگانا ضروری ہے یا معمول بنا لو یا سر ہمیشہ ڈھانپ کر کے رکھو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر کہا ہے؟ اور اگر نہیں کہا ہے تو کسی ایسی چیز کو جو کہ دین نہیں ہے، ہم کون ہوتے ہیں دین سے جوڑنے والے؟ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں آدمی سر اپنا کھلا ہی رکھے، کبھی بھی ٹوپی نہ لگائے، نہیں، بالکل نہیں، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں۔ لیکن اگر کوئی سر ڈھانپتا ہے تو اس کے اوپر ہم کمنٹ نہ کریں کہ کیوں ڈھانپ رہا ہے، اور اگر کوئی سر نہیں ڈھانپتا تو اس پر بھی ہمیں کمنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آدمی گستاخ ہے، بے ادب ہے۔